بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حاضرین، سامعین و ناظرین، انجمن غوثیہ اسلامک چینل کی افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ قیام رمضان کے نام سے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری اور قناعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے، جس بندے کو نصیب ہو جائے، اے کاش کہ ہر مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ قناعت کیا ہے؟ جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا اس پر راضی ہو جانا قناعت ہے۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ، یہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم سے ملنے کے لیے کوہسار کا شہزادہ اپنے کر و فر کے ساتھ، شاہانہ شوکت کے ساتھ، افواج اور غلاموں کے ساتھ ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت استاذ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ غلام کو بھیجا گیا کہ حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ کو بلایا جائے، اور آپ کو پیغام دیا کہ کوہسار کا شہزادہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، حضرت والا گھر سے تشریف نہ لائے۔ آپ کو پھر پیغام بھیجا گیا کہ علی جا، اتنا بڑا شہزادہ، وقت کا بادشاہ، اپنے کر و فر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی افواج، خدام اور غلاموں کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے ملنے کے لیے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ شہزادہ آپ کا اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، حضرت آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذ مکرم جب گھر سے کافی دیر گزرنے کے بعد باہر تشریف لائے، آپ کے پاس روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو سوکھے ہوئے تھے، اور آپ باہر تشریف لا کر ایک جگہ پر رک گئے، اور جو شہزادہ کوثر کے خدام تھے وہ تعارف کرانے لگے کہ حضرت یہ
وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ شہزادہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ جو چند روٹی کے ٹکڑے آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ نے وہ روٹی کے ٹکڑے دکھائے اور آپ نے فرمایا کہ جن کا گزارا ان ٹکڑوں پہ ہو جائے، جو ان ٹکڑوں پہ اپنی زندگی بسر کرنا جانتا ہو، اور جس کا گزارا اس پہ ہو جائے جو ان ٹکڑوں پہ قناعت کر لیتا ہے اور رب کی عطا کردہ اس نعمت پہ شکریہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو شاہانہ کر و فر کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ان کو شاہانہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جملہ بول کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر آپ باہر تشریف نہ لائے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ قناعت کا ایک انداز تھا جو شاہانہ لوگوں کو بھی سبق عطا فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو غلامان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کہ رزق کا وارث اللہ کی ذات ہے۔ ویسے سب کو رزق اللہ ہی دیتا ہے، کفار کو بھی تو رزق اللہ ہی دیتا ہے نا، یہود و نصارہ کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مختلف ادیان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، لیکن مسلمان کا عقیدہ بھروسہ اللہ پہ ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ جب عقیدہ اور ایمان اللہ پہ ہو، اس کریم پہ ہو، اور اللہ دیتا ہے بوسیلہ رسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دنیا کے کوئی شاہانہ انداز میں رہے یا غریبانہ انداز میں رہے، اسے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جس کا ایمان یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ رب دیتا ہے اور اللہ کے عطا کردہ پہ نعمت پہ شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا اللہ کے ذکر کا عطا کردہ نعمت پہ بندہ راضی ہو جائے، یہ قناعت ہے۔ اور جو قناعت کر لیتا ہے تو سمجھو کہ وہ بندہ دنیا کی کسی چیز سے لالچ میں نہیں رہتا بلکہ مبرہ ہو جاتا ہے۔ بس اس کی نگاہ، اس کی نظریں، اس کا ایمان، اس کا توکل جب رب پہ ہوتا ہے اور پھر کریم ہی سب کا ساز ہوتا ہے۔ اسی بات پہ مجھے سیدنا امام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کرتے ہوئے راہ سفر میں ایک بستی آئی جہاں پہ آپ نے پڑاؤ فرمایا اور چند دن آپ نے وہاں پہ گزارے، اور جس بستی میں جس علاقے میں آپ نے قیام فرمایا، چند دن پڑاؤ فرمایا، اس بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں امام صاحب مقرر تھے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، جب فرض نماز کی وقت ہوتا مؤذن اذان دیتا تو اس علاقے کی مسجد میں آپ نماز پڑھنے تشریف لے جاتے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ فقیرانہ تھا، لیکن یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں جو میں آپ کو پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، قبیصہ بن عقبہ کا یا بایزید بستامی کا ہو یا دیگر بزرگان دین کا ہو، یہ مجبور لوگ نہیں تھے۔ ہاں، یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے، یہ لوگ مجبور نہیں تھے، یہ یوں سمجھو کہ خود اپنا طرز انداز ایسا رکھا کرتے تھے، ورنہ یہ چاہتے تو زمین کو ٹھوکر مارتے تو زمین سونے کی بن جاتی۔ میرے نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت اختیاری ہے، ورنہ جس نبی کے اشارے سے چاند ٹوٹے، سورج پلٹے، جس نبی کے اشارے سے درخت چلیں، سجدہ کریں، جس سرکار کے ساتھ کوہ طور جیسے پہاڑ چلیں، جس نبی کے سلام بھیجیں، اور جس نبی کو احد پہاڑ جیسے پہاڑ جو ہے نا وہ حضور کو سلام بھیجیں، پتھر سلام کرتے ہوں، جس حضور کے ہاتھوں کے اشاروں پہ کائنات محظوظ ہو، اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو ہے نا تھوڑے
کرم نوازی حضور کی یہ ہو کہ تھوڑا سالن کثیر ہو جائے، تھوڑی کھجوریں کثیر ہو جائیں، اور جس نبی کے کرم سے حضور ہاتھ بڑھائیں تو نبی پاک کے انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ لیکن فاقہ کتنے کتنے دن کا رہے تو یہ مجبوری نہیں، یہ خود اختیاری ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو میں ذکر رہا تھا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ ہوں یا دیگر ہوں، تو ان کا بھی یہ قناعت اللہ کی رضا پہ تھا، اور قناعت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ رب نے جو عطا فرمایا اس پہ راضی ہو گئے، زیادہ کی طلب نہیں کی، ہاں زیادہ کی طلب نہیں کی۔ تو آپ دیگر نماز عبادات اپنی جگہ پہ آ کے جہاں پہ آپ کا قیام تھا ادا فرماتے، لیکن فرض نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، لیکن فقیرانہ انداز تھا۔ تو ایک دن جو امام مسجد تھے اس نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، کون ہیں؟ آپ نے تعارف پیش فرمایا کہ نام میرا یہ ہے اور میں فلاں شہر سے آیا ہوں، میری منزل مدینہ ہے، راستے کا سفر تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں ایک دو دن سفر کا کچھ آرام کر لیا جائے، پھر سفر باقی۔ تو اس امام صاحب نے آپ سے سوال کیا، حضرت آپ مسافر، پھر اکیلے، پھر یہ فقیرانہ لباس انداز، ان کو محسوس ہوا کہ یہ مسافر ہے، تو آپ کو کھانا پینا پھر کہاں سے ملتا ہے؟ پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ آپ ایک مسافر پھر فقیر، لیکن یاد رکھیے دنیا کے فقیر نہیں تھے، اللہ کے فقیر تھے۔ تو جب اس مولوی نے سوال کیا حضرت بایزید بسطامی سے، آپ نے فرمایا ایک منٹ رک، جواب بعد میں دوں گا، پہلے جو تیرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا میں وہ دہرا لوں۔ وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت کیوں، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی جس امام کو یہ توکل ہی نہ ہو کہ جس کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا رہا ہوں میں رزق کا وارث وہ اللہ ہے، جس کے پاس یہ قناعت کی دولت نہیں، جس کو مصلی رسول بھی ملے اور پھر بھی وہ رزق کی خواہش رکھتا ہو کہ کہاں سے آتا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے تیرا رب پہ پورا بھی عقیدہ اور ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو جس کا ایمان ہی پختہ بھی رب پہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ تو مناسب ہی نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گویا کہ یارو یہ قناعت کا ایک سبق عطا فرمایا ہے کہ جس کریم کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جس کریم کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقیناً وہ اللہ رزق عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے رزق کا وارث اللہ ہے، اور یہی قناعت ہے، اور بندہ اس پہ اپنا ایمان اور عقیدہ پکا بنا لے تو پھر رب نعمتیں اتنی عطا فرماتا ہے، اتنی عطا فرماتا ہے کہ جس نعمتوں کو قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب کی نعمتیں ملیں پھر چرچا کیا کر، پھر کنجوسی نہ کیا کر، پھر بخل نہ کیا کر، رب عطا فرمائے تو اس کا چرچا، تو اس چرچے کا مطلب کیا ہے؟ تو بندہ بیٹھ کے یہ بس بندہ کہتے رہے کہ بھی مجھے آج پیسے مل گئے، نہ، اس کا مطلب یہ ہے رب نے اگر دولت کی نعمت دی ہے تو رب کے نام پہ خرچ کر، یہ چرچا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پہ خرچ کر، فقراء کو بانٹ دے، یتیموں میں بانٹ دے، مسکینوں کو بانٹ دے، غرباء میں بانٹ دے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، اور بہت سارے امور خیر ہیں ان پہ خرچ کرے، یہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی ہوتا رہے گا، یعنی چرچا نعمت بھی ہوگا اور توکل بھی ہوگا، قناعت بھی بن جائے گی۔ اسی بات پہ ایک بات جاتے جاتے اور عرض کر دوں، حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور آپ کی اولاد نہیں تھی، اکلوتی بیٹی، چھوٹی تھی، جب بڑی جوان ہوئی تو حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ولی گزرے ہیں،
اور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب قریب بزرگوں میں آتے ہیں آپ۔ جب آپ کی بیٹی جوان ہوئی تو اللہ کے ولی کی ایک نگاہ تھی کہ یقیناً جو میرا داماد بنے وہ نیک ہو، متقی ہو، پرسا ہو، توکل کرنے والا ہو، قناعت کرنے والا ہو۔ تو آپ ایک بار اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے کہ کاش مجھے اس طرح کا کوئی انسان ملے کہ جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں، لیکن دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کاش مجھے کوئی اس طرح کا جوان ملے جو متقی، پارسا، نیک، اللہ والا ہو۔ تو آپ جیسے گھر سے باہر نکلے تو مسجد کے اندر ایک بیٹھے نوجوان کو دیکھا جس نے اچھے انداز سے وضو فرمایا، اس کے بعد نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر دست دراز دعا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ وہ جوان دعائیں کر رہا تھا۔ جب دعا سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر عرض کروں۔ آپ نے فرمایا بھائی جوان آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ کہ حضور خواہش تو ہے پر میں غریب، نادار، مفلس، مجھے کون دے گا؟ فرمایا اگر دے دے کوئی تو قبول کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مجھے غریب کو دے گا کون؟ فرمایا حضرت اگر شیخ کرمانی اپنی بیٹی دے تو پھر؟ کہا حضور میں کہاں، شیخ کرمانی کہاں، جوڑ میل ہی بنتا نہیں ہے تو کہاں مجھے؟ انہوں نے کہا اگر دے دے؟ انہوں نے کہا جی دے دے تو بسم اللہ، میں نکاح کر لوں گا۔ حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، میری بیٹی ہے، چلو۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کھانے کے دو جو بھی نہیں ہیں، تو یہ سارے معاملات شادی کے کیسے ادا کروں گا؟ آپ نے اپنی جیب مبارک سے کچھ درہم عطا فرمائے، فرمایا لے جوان اس کا کچھ روٹی لے، کچھ سالن لے اور دیگر ضروریات لے اور اس کو پوری کر اور پھر تیرا نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے جو درہم عطا فرمائے اس کا ضروریات کا اس جوان نے سامان لیا اور اپنا انتظام کیا شادی کا۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ اب حضرت شیخ کرمانی کی بیٹی، اللہ کے ولی کی بیٹی، جو ولی کے گھر کے اندر بیٹی تھی تو وہ بیٹی بھی ولیہ تھی، جب گھر میں پہنچی، یعنی وہ نوجوان جب اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر میں پہنچا، اس نوجوان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں بالکل کچھ نہیں تھا۔ جب وہ دلہن جیسے گھر میں اس نے کمرے خاص میں قدم رکھا اور چارپائی پہ یا پلنگ پہ یا جس جگہ پہ جو مقام بنا ہوگا تشریف فرما ہوئی دلہن، تو اس دلہن نے جیسے کپڑا اپنا نقاب اپنا کپڑا اٹھایا، اس کی نگاہ ایک سراہی پہ پڑی، گھڑا کہہ لوں میں سمجھانے کے لیے، جس کو پانی کے طور پہ کچا گھڑا استعمال کیا جاتا ہے، سراہی بھی کہا جاتا ہے پانی کے لیے۔ سراہی پہ کونے پہ رکھی ہوئی سراہی تھی اور اس سراہی کے اوپر بطور ڈھکن کے سوکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ دلہن نے پوچھا اس اپنے دولہا سے، فرمایا یہ روٹی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ اب اس نوجوان نے کہا یہ کل میں نے اس کا آدھے ٹکڑے سے افطاری کی تھی، آدھا میں نے بچایا تھا کہ سحری کے لیے رکھ دوں، صبح سحری کروں گا، لیکن وہ وقت نہیں آیا کہ جب میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا اور آپ آ گئی اور مجھے کھانے اور دیگر ضروریات کے لیے وہ پیسے جو ملے تھے اسے پوری کر لی، یہ روٹی کا ٹکڑا بچا پانی کی حفاظت کے لیے یہیں پہ میں نے رکھ دیا کہ پانی کی حفاظت بھی رہے اور ضرورت بھی کل سحری کے لیے پوری ہو جائے گی۔ اس وقت وہ دلہن اٹھی، اس نے کہا بس مجھے اجازت دے، میں اپنے ابا کے گھر واپس جاتی ہوں۔ اب وہ نوجوان رونے لگا، اس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا شیخ کرمانی کہاں، میں کہاں، وہ ولی بھی زمانے کا بادشاہ بھی ہو اور میں گناہگار، اور پھر میں اتنا غریب آدمی، شیخ کرمانی کی بیٹی میرے گھر میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ جب یہ آ کر کے اس نوجوان نے بات منہ سے نکالی، بیٹی وہ دلہن واپس پلٹی، کہا رے یہ نہ سمجھنا
میں تیری غربت کو دیکھ کر واپس جا رہی ہوں۔ فرمایا نہ، اس لیے واپس جا رہی ہوں کہ میرے ابا کے پاس وہی پیسے تھے میری ضرورت پورے کرنے کے بعد، جہیز کے بعد، کہ جو میرے ابا نے تجھے دے دیے تھے، اور وہی پیسے رکھے تھے کہ جس کو میں اس جوان کو اپنی بیٹی دوں گا کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی نہ ہو۔ میرے ابا نے دیا تھا کہ قناعت والے کو دوں گا، لیکن تو نے یہ روٹی کا ٹکڑا جو بچا کر افطاری کی ساری کے لیے بچا کر رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے افطاری کے لیے روٹی دی وہ سحری پہ بھی دے گا نا، لیکن تیرا توکل، تیری قناعت لگتا ہے کمزور ہے۔ نہ نہ نہ، جو روٹی بچا کر کل کے لیے رکھے، اس کا مطلب ہے ضعف اعتقادی ہے۔ میں غربت کی وجہ سے نہیں جا رہی، بلکہ اس لیے جا رہی ہوں کہ تیرا اعتماد، تیرا اعتقاد، تیری قناعت ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ نوجوان رونے لگا، بار بار رونے لگا، کرنے لگا۔ اس نے کہا نہ، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ رو لینا، اس کا حل یہ ہے روٹی کا ٹکڑا اٹھا اور باہر چلا جا، جو ہم سے بھی زیادہ غریب نظر آئے ان میں جا کے تقسیم کرا۔ یہ قناعت ہے، یہ قناعت ہے کہ ایک وقت کی رب نے جب دی ہے اسی پہ قناعت کر لے، اسی پہ راضی ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لالچ بندے کو ذلیل کر دیتی ہے اور قناعت بندے کو عزت دار بنا دیتی ہے۔ تو میں آخر کے اندر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو میری تمام ہو گئی۔ کاش کہ ہم سب کو ان بزرگان دین کے واقعات سے اور مولا کائنات کے فرمان سے سبق حاصل ہو جائے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ راضی ہو جائیں، لالچ ہمارے دل سے نکل جائے، تو یارو دنیا کے اندر پھر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے جتنا ہمیں ضرورت تھی اتنا سب کو مالک عطا کرتا ہے، بلکہ بندے کے نصیب کا رزق بندے کو خود تلاش کرتا ہے، لیکن جب بندے کی نصیب سے زیادہ اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو پھر بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں توکل نصیب فرمائے، بزرگان دین کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔